وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہاروت و ماروت کون تھے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن نے کہا ہے نا، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ۔ اس کے دو ترجمے ہیں، ایک تو جو عام ترجمہ یہی ہے کہ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور بابل شہر میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا، ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ بابل شہر میں ہاروت ماروت پر نہیں اتارا گیا۔ اب دونوں کے بہت سارے دلائل ہیں، مفسرین نے اپنی اپنی آراء پیش کی ہیں۔ مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ، چند مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا، سب نے نہیں۔ علامہ قرطبی نے اس میں بڑی بحث کی ہے اور بڑے سارے شواہد و دلائل اس کے بیان کی ہیں۔ علامہ طبری نے، ابن جریر نے، امام رازی نے، علامہ ابن کثیر نے بھی اپنا ایک مثبت اپنی نظر میں ایک نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ دور حاضر کے مفسرین نے بھی، مولانا مودودی نے بھی اشارہ کیا ہے، تفصیل کی طرف نہیں گئے۔ مولانا امین حسن اصلاحی نے بھی ایک نقطہ نظر یہاں پہ اختیار کیا ہے۔ بہت ساری اس کی تفصیلات ہیں جن کے لیے بڑا اچھا خاصا وقت چاہیے، تو میں چھوٹی سی چند معروضات اور معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک روایت جو مفسرین نے بیان کی ہے، نواب صدیق حسن خان نے بھی اپنی ترجمان القرآن میں اس کو ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع حدیث مروی ہے کہ جب آدم کو زمین پہ اتارا گیا تو فرشتوں نے کہا کہ آدم کو کیا اتار رہے ہو، کیا کرنا ہے اس کا، ہم تھوڑے ہیں تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ جو مجھے پتا ہے تمہیں نہیں معلوم۔ وہ کہنے لگے یہ تو بڑا سفاک اور ظالم ہوگا، قتل کرے گا، خون بہائے گا، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تمہارا بھی پتا ہے اور اس کا بھی پتا ہے، اس کی تخلیق میں جو راز ہیں، جو اسرار ہیں، وہ میں جانتا ہوں۔ تو جب انہوں نے پھر کہا تو اللہ نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ دو فرشتے آؤ ذرا سامنے آ جاؤ، میں وہی حوائج انسانیہ ضروریہ ان کو دیتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں۔ تو چنانچہ دو فرشتے آئے، ہاروت اور ماروت، تو ان کے سامنے ایک خاتون جو ایرانی تھی، اس دور میں ایران بڑی ایک مستحکم سلطنت تھی، یونان یہ بڑی سلطنتوں میں سے تھی، اور یہ کلچر اور ثقافت کے اعتبار سے بھی بڑی پرانی تاریخ رکھتے ہیں۔ حسن و جمال بھی وہاں کا ذرا منفرد ہے۔ آج تو دنیا بڑی بدل گئی، آج تو یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ ایران کا زیادہ حسن ہے، مصر کا زیادہ ہے۔ مصر میں بھی کبھی بڑا غلغلہ تھا۔ آج یہ جو ریاستیں ادھر کی ویانا سائیڈ کی ہیں، مسلمان جن حوروں کا تصور، ان کی مثالیں تو نہیں ہیں، لیکن ہلکی سی شبیہ شاید یہاں ان کو مسلمانوں کو نظر آ جائے۔ بہرحال یہ جسارت ہم نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا میں
دنیا کے خطوں میں حسن و جمال بکھرا پڑا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کچھ ہے، اس لیے جاننے کے لیے پوری دنیا کا سفر کرنا پڑے گا، جو شاید ہمارے بس میں ابھی تک نہیں ہے۔ تو ایرانی خاتون بڑی خوبصورت صاحب جمال ان کے سامنے آئی، تو وہ دیکھ کر بہک گئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم نے تمہارے ساتھ صحبت کرنی ہے۔ تو اس نے ان کو بہکایا اور کہا کہ پہلے ایک بچہ اس کو قتل کرو، وہ کر ڈالا۔ پھر انہوں نے کہا کہ شراب پیو، پی ڈالی۔ پھر زنا کا کہا، کر ڈالا۔ جب ہوش آیا تو اس نے کہا کہ تم نے تو سارے کام کر ڈالے۔ یہ روایت مفسرین نے اس کو مرفوع بھی کہا ہے، اور البانی نے سلسلہ ضعیفہ میں اس کو لکھا ہے، علامہ ابن کثیر نے اس کو غریب کہا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی جو ہمارے سامنے الفاظ ہیں وہ تو یہی ہیں، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، کہ بابل شہر، وہ جو عراق کی ایک بستی یا ایک علاقہ ہے، اس کی ایک اپنی داستان اور اپنی تاریخ ہے بابل کی۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا پسند نہیں فرمائی۔ ویسے بھی تاریخ میں دیکھیں تو یہ بڑے فتنوں کی جگہ ہے، اور کچھ لوگوں نے کوفہ کا ایک علاقہ کہا ہے، وہاں سے بھی بہت ساری سازشیں اٹھی ہیں۔ بہرحال یہ بڑی ساری باتیں یہ بڑی تفصیل طلب ہیں۔ تو بعض مفسرین نے اس وما کو، جو وما انزل علی الملکین، اس میں جو ما ہے اس کو نافیہ کہا ہے، اور اس کا عطف پچھلی بات پہ جو پیچھے سلسلہ چل رہا ہے، وما کفر سلیمان، کہ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا، اور بعض مفسرین اسی پہ عطف کرتے ہوئے، معطوف بناتے ہوئے اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے نہیں اتارے گئے، اور بعض نے یہ کہا کہ ان کو جو تعلیمات تھیں وہ تعلیمات ان کی پاکیزہ تھیں، تو وہ جادو نہیں سکھلاتے تھے بلکہ وہ جادو کا توڑ سکھلاتے تھے، لیکن اس جادو کے توڑ کو اور ان پاکیزہ تعلیمات کو بھی لوگوں نے اپنی مرضی کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے استعمال کیا۔ تو یہ بڑی ایک تفصیلی بحث بھی ہے، نتیجتاً اتنی بات ضرور ہے کہ ایک آزمائش کا سلسلہ تھا، وہ تعلیمات دی گئیں، اور وہ ہاروت و ماروت یہ کہتے تھے ان کو نہ سیکھو، لا تکفر، کفر نہ کرو، یہ تو سراسر کفر ہے جس میں تم پڑھنے والے ہو، اس کو اختیار نہ کرو، اور اگر تم نے کر لیا تم حقیقت سے ہٹ جاؤ گے، شریعت سے، دین سے، مذہب سے ہٹ جاؤ گے، اور تم صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے جس کے لیے انسان کو بنایا گیا، جس پہ چلنے کے لیے انسان کو بنایا گیا۔